الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعزان، پردہ نشین بعفت بعزت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے اور فلاح و بہبودی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ بعدہ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزر چکا اور ہم اور آپ دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ رمضان کے تعلق سے، اس کی عبادتوں کے تعلق سے اور اس مہینے کے اندر
مومنوں میں نیکیوں کا کس طرح جذبہ ہونا چاہیے، اس چیز کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، موضوع خطابت ہے، وہ ہے قرآن مجید کے حقوق اور اس کے فضائل۔ عنوان کے دو جز ہیں، ایک حقوق، دوسرا فضائل۔ آئیے پہلے فضائل کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد حقوق کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش کیا۔ امانت کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو کہیں پر امانت کہا، کہیں پر ذکر کہا، کہیں پر کتاب کہا۔ تو کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو، اس کتاب کو زمینوں میں پیش کیا، آسمانوں میں پیش کیا، والجبال، اور پہاڑوں میں بھی پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو کسی میں اتنی مجال، اتنی جرت و جسارت نہیں تھی کہ وہ قرآن کو لے لے، یعنی قرآن کی ذمہ داری کو وہ اٹھا سکے، اتنی کسی میں ہمت اور طاقت و قوت نہیں تھی۔ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور جب ہم نے اس کو انسان کو دیا تو انسان نے اس کتاب کو لے لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب اس ٹکڑے میں دیکھیے کیا عجیب و غریب بات بیان کی گئی۔ ایک تو کہا گیا پہلے کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں پیش کیا، لینے سے سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، لیکن لیا کس نے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان جو ہے بہت ہی بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا جاہل ہے کہ نہیں؟ عجیب و غریب بات۔ اللہ نے ایک طرف کچھ اور بیان کیا قرآن کے نزول کے تعلق سے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، پیش کیا فلاں فلاں چیزوں پر، لیکن انسان نے لے لیا۔ جب انسان نے لے لیا تو انسان کی تعریف ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کہہ رہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان بہت ہی بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا جاہل ہے۔ ظلوم اور جہول یہ دونوں فعول کے وزن پر ہیں۔ عربی جاننے والے حضرات اگر گرامر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ظلوم اور جہول اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معنی میں کثرت پایا جاتا ہے، یعنی ظلوم بہت بڑا ظالم، جہول بہت بڑا جاہل۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ کہہ دیا کہ انسان بہت ہی بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا جاہل ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ انسان نے کتاب تو لے لیا، کتاب تو انسان نے اپنے ذمے میں لے لیا کہ ٹھیک ہے ہم کتاب کو لے لیتے ہیں، لیکن انسان اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے جتنے مطالبے ہیں قرآن کے، انسان ان مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بہت ہی بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا جاہل ہے۔ یہ چیز قرآن کی فضیلت تو بہت ساری ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے فضیلتوں سے، بھرا پڑا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن قرآن کریم کی فضیلت کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا، زبور کو بھی کس نے نازل کیا؟ اللہ ہی نے نازل کیا، لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو ہم نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، نہیں کہا۔ لیکن جب بات آئی قرآن کی تو اعلان کر دیا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم خود لیتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کسی کتاب کے بارے میں ایسی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ نے تورات کو نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، یہ تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، لیکن نازل کرتے وقت کسی کتاب کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ لوگوں اس کتاب کو ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ نہیں، کسی کتاب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان نہیں کیا۔ جب قرآن کریم کی بات آئی تو اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کتاب کو ہم نازل کرنے والے ہیں، حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کتاب کے اندر قیامت تک کسی بھی چیز کی تبدیلی نہیں آنے والی۔ آپ تورات کو اٹھا کر دیکھ لیں، تورات میں تبدیلی آ گئی۔ آپ زبور کو اٹھا کر دیکھیں، انجیل کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں لوگوں نے چینجنگ جو ہے کرنا شروع کر دیا، بلکہ چینج کر دیا، ان کتابوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اور صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا تو نام تک باقی نہیں۔ تو کہا گیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1450 سال پہلے جو قرآن تھا، آج بھی حرف بہ حرف وہی قرآن اسی جملے کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی زبر زیر کے ساتھ، انہی نقطوں کے ساتھ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ نہ ایک زبر کی تبدیلی آئی، نہ ایک زیر کا فرق آیا، نہ ایک نقطے کا فرق آیا۔ وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ اس کتاب کی ذمہ داری ہماری ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو بدل کر رکھ دے۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کو ہم بدل دیں گے، اس کتاب سے جنگ کی ساری آیتوں کو نکال دی جائے، اس کتاب سے فلاں فلاں آیتوں کو نکال دیا جائے، لیکن کسی میں اتنی مجال، اتنی جرت، اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کے اندر سے ایک نقطے کو بھی ہٹا سکے یا ایک نقطے کو بدل سکے۔ اللہ نے اگر زبر کہا ہے وہاں پر زیر تک نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ ایک آیت قرآن کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔ ہدایت ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو اس کتاب کے ذریعے سے دیا۔ انسانوں کو ہدایت اگر دیا ہے تو وہ اسی کتاب کے ذریعے۔ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسان کو اگر ہدایت چاہیے اسے اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کتاب پر ایمان لانا پڑے گا، اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ انسان ہدایت کے راستے اگر تلاش کرتا ہے تو اس کے تلاش جو ہے بے سود ہو جائیں گے اور اسے ہدایت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ملنے والا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ یہ کتاب اس چیز کو واضح کرتی ہے۔ یہ بھی قرآن کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت۔ اچھا، ہدایت جو ہے، انسان ہدایت بھی تبھی پا سکتا ہے جب وہ قرآن پر غور و تدبر کرے۔ آپ صرف قرآن کو پڑھیں گے اور نہ اس کو مانا، نہ اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ اس کے مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت پانے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے اندر کی باریکیوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا۔ تو اگر ہدایت پانا ہے تو اس کتاب کی ایک ایک باریکیوں کو سمجھنا پڑے گا اور اس کتاب کے جو ہے معنی و مفہوم کو
سمجھ کر غور و تدبر کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں کیسی ہدایت رکھی ہے ذرا دیکھیے۔ ایک بڑے ہی نیک تابعی گزرے ہیں، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ وہ اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو تھے، چور تھے۔ لکھا جاتا ہے ان کے تعلق سے کہ وہ ایسے ڈاکو تھے اور ایسی ڈکیتی کرتے تھے کہ دن میں بھی اگر کوئی آدمی جو ہے کھلم کھلا گھوم رہا ہے اور فضیل ابن عیاض اگر سامنے سے گزر رہے ہیں، سامنے والا آدمی ڈر کر بھاگ جاتا تھا۔ وہ ایسے ڈکیت اور ایسے چور تھے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ۔ ایک رات وہ کیا کرتے ہیں، چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ایک دیوار پر چڑھتے ہیں تاکہ وہ ایک سامنے والے گھر میں گھس کر کے وہاں سے چوری کر لے۔ کچھ چوری کرنے کے لیے وہ دیوار پر چڑھتے ہیں۔ جب وہ دیوار پر چڑھتے ہیں، فضیل ابن عیاض جب دیوار پر چڑھتے ہیں، اب وہ گھر میں گھسنے والے تھے، لیکن ان کے کان میں ایک آواز آتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ایک چھوٹی سی بچی بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے، اس قرآن کی آواز ان کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب ان کے کانوں پر پہنچتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے جھک جائے؟ اے ایمان والو کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، ان کے دل اللہ کے خوف سے نرم پڑ جائیں، ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ خشیت الہی سے سارے برے کاموں سے رک جائیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی، وہ فوراً رک گئے اور کہا، ہائے اللہ، آج وہ دن آ گیا، آج وہ دن آ گیا، میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سن لی، میرے دل میں وہ اثر انداز کر گئی۔ اے اللہ، میں آج کے بعد سے چوری چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں آج کے بعد سے ڈکیتی چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں آج کے بعد سے کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ دیوار پر چڑھے ہوئے ہیں، قرآن کی آواز آتی ہے، وہیں سے مڑتے ہیں فضیل ابن عیاض اور مسجد میں جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ وہ وقت رات کا آدھا حصہ گزرا تھا، آدھی رات کو وہ چوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، آدھی رات کو وہ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں ایسی توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ایسی معافی مانگتے ہیں کہ آدھی رات کو وہ گئے مسجد میں، لوگ آ رہے ہیں، فجر کا وقت ہونے لگا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، اذان بھی ہو گئی، لوگ سنتوں سے فارغ بھی ہو گئے، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ فضیل ابن عیاض سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، سسکنے کی آواز اندر سے آ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہیں کہ یہ بندہ کون ہے جو اللہ رب العالمین سے اتنی زیادہ معافی مانگ رہا ہے، جو اتنا زیادہ توبہ کر رہا ہے، آخر اس نے کیسا گناہ کر لیا؟ جب وقت زیادہ ہونے لگتا ہے، ایک آدمی آتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے کہ تو اللہ کے سامنے اتنا زیادہ گڑ گڑا رہا ہے، اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ اپنے سر کو تو اٹھا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے، کب سے؟ آدھی رات سے رو رہے ہیں۔ ایک آیت کریمہ انہوں نے سنی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والو کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ڈر سے لرز جائے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ فضیل ابن عیاض آدھی رات سے لے کر کے فجر تک سجدے میں پڑے رہتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ وہ آدمی جو اٹھاتا ہے، پیچھے سے کھینچ کر اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا؟ جب وہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، فضیل ابن عیاض ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض کو کیا ہو گیا کہ چوری چھوڑ کر وہ آج توبہ کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ ہدایت ہے۔ اگر آدمی کسی آیت کو سمجھتا ہے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت ایسے دیتا ہے کہ ایک چور کو اٹھا کر کے ایک نیک بنا دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے۔ آپ فضیل ابن عیاض کے تعلق سے جب پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ وہ ایک نیک، پارسا اور متقی تابعی گزرے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت، یہ قرآن ہدایت کا سامان، ایسے ہدایت اگر کوئی قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے تو اسے ایسی ہدایت ملنے والی ہے۔
تو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے جب یہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو کفار نے کیا کیا؟ اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود گڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا؟ محمد نے خود گڑھ لیا اس کو. ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد نے خود گڑھ لیا ہے. اب اللہ رب العالمین کو قرآن کی صداقت بیان کرنے کی، یہ قرآن کی فضیلت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی صداقت بیان کرنی تھی کہ یہ کتاب کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے. اور کفار اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کے ذریعے سے لکھا گیا ہے یا انسان کے ذریعے سے یہ کتاب جو ہے بنایا گیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو چیلنج کیا. اچھا، عرب میں جو لوگ تھے، عربی جاننے والے بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغا موجود تھے. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں کی ایسی شاعری کرتی تھیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے. گویا عربی میں سارے کے سارے لوگ ماہر تھے، مہارت رکھنے والے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں جہاں پر سارے لوگ عربی سے واقف ہیں چیلنج کیا. کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کفار کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے نبی جن کا اعتراض ہے کہ یہ کتاب ہماری کتاب نہیں ہے، جائیے انہیں کہہ دیجئے، ہمارا چیلنج انہیں سنا دیجئے. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں اور دنیا میں جتنے جنات رہتے ہیں، سارے انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں اور آپس میں مل کر کے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، جن اور انسان بھی اکٹھا ہو جائیں اور اس جیسی ایک کتاب لانا چاہیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تو کسی میں اتنی مجال نہیں ہے، کسی میں اتنا پاور نہیں ہے، کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کتاب کو لے کر آ جائیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور سارے لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. کتنا زبردست چیلنج ہے. جنات، دنیا کے سارے جنات ایک طرف، دنیا کے سارے انسان ایک طرف، اور کہا کہ اکیلے اکیلے قرآن نہیں بنانا ہے، سارے لوگ مل جاؤ. جنات کیا کرے؟ انسان کی مدد کرے، اور انسان جنات کی مدد کرے، سارے لوگ آ جاؤ اور اس جیسی ایک کتاب بنانا چاہو، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں بنا سکتے. یہ چیلنج کا یہ پہلا مرحلہ. جب کسی نے بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ کسی میں اتنی مجال نہیں ہے، اب جب کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج میں ذرا تخفیف کی، اس کو ہلکا کر دیا، ذرا چیلنج کو ہلکا کر دیا اور کہا ام یقولون افترا، اے نبی یہ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی کتاب ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ایک پوری کتاب تو نہیں لا سکتے، اے نبی جائیے انہیں چیلنج کر دیجئے. فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جائے. پوری کتاب تو نہیں لا سکتے، چلو 10 صورت لے کر آ جاؤ، تمہارے لیے تخفیف ہے. مکے والوں کے لیے اللہ نے ایک دوسرا چیلنج کیا کیا کہ 10 صورتیں لے کر آؤ، پوری کتاب نہیں لا سکتے تو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اس میں بھی 10 صورتیں بھی اکیلے نہیں بنانا ہے، جاؤ تم جس کی مدد لینا چاہو لے سکتے ہو. دنیا میں جس کو تم سب سے بڑا عربی دان سمجھتے ہو، جس کو تم سب سے بڑا ادیب سمجھتے ہو، جس کو تم عربی زبان کا سب سے ماہر سمجھتے ہو، جاؤ اس کو بلاؤ، اس کو سامنے بیٹھاؤ اور تم اس جیسی 10 صورتیں لکھو، مان جائیں گے کہ تم سچے ہو. اس چیلنج کو بھی کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور تیسرا چیلنج کیا. جب یہ نہیں ہو پایا، پوری کتاب تو نہیں لا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، اللہ نے اب پھر سے اعلان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اے وہ لوگوں جس کو اس کتاب میں شک ہے،
فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، اگر اس کتاب میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت تو لا سکتے ہو، جاؤ، تمہارے لیے چیلنج ہے، ایک سورت لے کر آؤ۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہو، جس کو بھی تم اپنا کارساز سمجھتے ہو، جس سے تم مدد مانگتے ہو، جاؤ، تمہارے لیے یہ چھوٹ دے دی ہم نے کہ تم ان معبودوں کو بھی لے لو، ان مددگار کو بھی لے لو، اور اگر تم سچے ہو تو ایک سورت لا کر دکھاؤ۔ یہ قرآن کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اپنی کتاب ثابت کرنے کے لیے تین چیلنج کیا، پوری کتاب لاؤ، نہیں لا سکتے، 10 سورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے، ایک سورت لے کر آؤ، انا اعطیناک الکوثر جیسی چھوٹی سی سورت لے کر آؤ۔ اور یہ چیلنج تا قیامت تک ہے، لیکن کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس چیلنج کو پورا کر سکے، ایکسپٹ کر سکے اور ایک سورت لے کر آئے، کسی میں اتنی طاقت ہو ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت ہے، اور یہ قرآن کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ انہو کانا ظلوما جہولا، ہم نے شروع میں آیت بیان کی، انہو کانا ظلوما جہولا، کہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ تو وہ کیوں کہا کہ انسان قرآن کے حقوق کو نہیں ادا کر سکتا، حقوق کو نہیں ادا کر سکتا ہے، اور وہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ آج انسان قرآن پڑھ بھی نہیں رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ اس پر ڈھنگ سے ایمان لا رہا ہے، نہ اس سے تدبر حاصل کر رہا ہے، نہ نصیحت حاصل کر رہا ہے، نہ غور کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کے ایک بھی حق کو آج ہم ادا نہیں کر رہے۔ قرآن کی کیا کیا حقوق ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حق، قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس پر سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کس کی جانب سے ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد اگر اس کتاب پر آدمی ایمان نہیں لاتا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور بھلے ہی وہ قرآن پر عمل کر لے، اس کے معنی کو سمجھ لے، قرآن کا بہت بڑا مفسر بن جائے، لیکن اگر اس کتاب پر عمل، اس کی ایمان نہیں ہے تو بے سود ہے، قرآن کا پھر حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ہم نے درس میں بھی کہا تھا، اور میں بارہا جب بھی اس عنوان پر بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی بہت ساری تعداد ایسی ملے گی، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ شرم کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہو کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کو ہم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، بغیر دیکھے تو دور کی بات، ہم دیکھ کر قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بتائیے ہمارا ایمان پھر کیسا ہوا؟ اگر ہمارا ایمان ہوتا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کیا ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی نہ سیکھ لیتے؟ عربی نہیں سیکھ لیتے۔ آج آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے، اور اسے معمولی سی عربی نہیں آتی ہے، وہ کیسا ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کتاب پر پھر ایمان لانے کا دعویٰ تو پھر جھوٹا ہو گیا نا۔ کہ آدمی اگر کسی چیز پر دعویٰ کر رہا ہے تو کم از کم اس کو پڑھنے کے لیے وہ عربی تو سیکھ لیتا۔ تو آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا تک نہیں جانتے دیکھ کر کے۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے قرآن کی۔ صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کو جب پڑھا کرتے تھے، جب انہیں قرآن یاد ہو گیا تو وہ ہر رات قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں مکمل قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، ایک رات میں پوری قرآن ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول آئے اور کہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، یہ جو تم ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے ہو، ایک ایک رات میں ساری قرآن ختم کر دیتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ تم اپنے اس عمل پر پابندی نہیں کر سکو گے۔ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، تمہاری زندگی زیادہ اگر مل گئی
تو تم اس عمل پر پابندی کے ساتھ نہیں عمل کر سکو گے، تم روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکو گے، اس کے بعد تمہیں خود دل میں احساس ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو تم ایک کام کرو کہ اس کتاب کو تم مہینے میں ایک بار ختم کرو، ایک دن میں نہیں کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک مہینے میں نہیں بلکہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک مہینے میں یعنی ایک پارہ ایک دن میں، ایک پارہ ایک دن میں۔ کہا اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو تو چلو تم 10 دن میں قرآن ختم کر لینا۔ پھر سے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ ایک دن میں پڑھ سکتا ہوں۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم 7 دن میں قرآن ختم کر لینا۔ تو کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، 7 دن بھی میرے لیے جو ہے بہت زیادہ ہے، میں اس سے بھی کم میں قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ تو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں اس سے کم میں تم نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو یہ صحابہ کا حال تھا کہ وہ قرآن کو ایک ایک رات میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں اطمینان کب ملے گا؟ جب تراویح میں قرآن ختم ہو جائے۔ ہاں قرآن ختم ہو گیا، ہمارا جو ہے فرض ادا ہو گیا، ہم نے فرض ادا کر دیا۔ سال بھر قرآن کو ہم طاقوں میں سجا کر رکھ دیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم حافظوں سے کہتے ہیں کہ قرآن کو ختم کرو، ہمیں اطمینان مل جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جائے، مسئلہ یہ بیان ہو جائے، قرآن کو رمضان میں ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ قیام لمبا کیا جائے، قیام لمبا کیا جائے۔ جو ہم قیام کرتے ہیں نماز میں، تراویح کی نماز میں، وہ لمبا ہو، یہ ضروری ہے۔ آدمی دھڑ دھڑ پڑھ کر جلدی سے قرآن ختم کر دے اور دل کو اطمینان پہنچا لے کہ نہیں قرآن ختم ہو گیا صاحب، تو معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ ہم صرف قرآن کو جلدی جلدی پڑھ کر ختم کرنے کو اپنے جو ہے دل کے اطمینان کا باعث سمجھتے ہیں اور اپنے دل کے اطمینان کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو قیام لمبا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے اندر قرآن سے اتنی محبت تھی کہ وہ قرآن کو ایک ایک رات میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو منع کرنا پڑتا تھا کہ اتنا زیادہ مت پڑھو۔ آج ہمارا حال ہے، مسلمانوں کا حال ہے کہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھئے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، آخری دفعہ کب قرآن کو ہاتھ لگایا تھا؟ آخری دفعہ کب قرآن کو ہاتھ لگایا تھا؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جو رمضان شروع ہو گیا، 12 رمضان گزر گئے، اب تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اور بہت سارے پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو دوسرا حق یہ ہے قرآن کا کہ آدمی اگر قرآن کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایمان لائے، قرآن کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد قرآن کریم کو وہ سمجھے، اس پر غور و تدبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ کیا قرآن کی آیتوں میں یہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس قرآن میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، ہم نے انہیں کیسے ہلاک کیا، یا ہم نے کس کو کس پر فضیلت دی، ہم نے یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی ہیں؟ لوگ اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ لوگ غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ہمارے دل میں تالے تو نہیں لگے ہوئے ہیں؟ یقیناً آج ہمارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، نہ گزرے ہوئے اقوام کے واقعات کو سن کر کے، ان کے واقعات کو پڑھ کر کے نہ ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم محض یوں ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے حق کو ادا کر رہے ہیں، ہم قرآن کو جو ہے ایمان لا رہے ہیں قرآن پر۔ تو یہ ہمارا دعویٰ اور یہ جو ہمارا کہنا کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم پر عمل کرنا یہ قرآن کا سب سے بڑا حق ہے۔ قرآن کو پڑھ لینا، اس پر ایمان لانا، یا اس سے نصیحت بھی حاصل کر لینا، اور اگر عمل نہیں ہو رہا قرآن پر، آپ سب کچھ جانتے ہیں قرآن کے بارے میں، اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں، A to Z آپ سب جانتے ہیں، اور اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ ہے آپ کا قرآن پڑھنے کا؟ ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے بڑا حق کیا ہے کہ آدمی قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے، اس پر وہ عمل کرے۔ اور ایمان کا یہی مطلب بھی ہوتا ہے، الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح، کہ آدمی جب کسی چیز پر ایمان لائے تو پہلے زبان سے اقرار کرے، پھر جو ہے دل میں اس کو دل سے تصدیق کرے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے وہ اس پر عمل کرے۔ تو اگر قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کیسے عمل کیا کرتے تھے؟ قرآن نے ادھر اعلان کیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مسجدیں بھر گئیں، مسجدیں بھر گئیں،
قرآن نے اعلان کیا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مالوں کا انبار لگ گیا۔ قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوئے، آستانے، یہ سب کے سب شیطانی کام ہے، یہ حرام ہے، اس سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے نکال کر پھوڑ دیے۔ یہ صحابہ کرام کا قرآن پر عمل تھا۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے مسجد میں، لیکن مشکل سے ہم 2 وقت نماز کے لیے آتے ہیں۔ اذان سن رہے، کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم نہیں آ رہے۔ قرآن کا اعلان ہے کہ نہیں اقیموا الصلاۃ، آج ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کا اعلان ہے وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ 1 سال مال کو گزر گیا، اس کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ زکات ادا نہیں کر رہے، جیب پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں زکات ادا کریں گے تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، زکات نہیں دے رہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے، جوئے، آستانے، یہ سب کے سب حرام ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بچو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، شراب میں لذت ہے، شراب پیتے ہیں ٹینشن دور ہو جاتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں اس سے ٹینشن جو ہے فری ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا، اپنے دل کی بات سن لی، تو یہ پھر قرآن پر جو ہے قرآن کا حقوق ادا کرنا یہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہا کہ اس کتاب میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، اس کتاب میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے، تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسانوں کا اس کتاب میں تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں کس کا تذکرہ؟ انسانوں کا۔ اب ایک تابعی گزرے احنف ابن قیس، وہ احنف ابن قیس رحم اللہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس آیت میں، اس کتاب میں ہمارا تذکرہ ہے۔ اب وہ اپنا تذکرہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اللہ نے میرا تذکرہ کہاں پر کیا۔ اب وہ ایک طرف سے قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اب قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں کہ کہاں پر تذکرہ ہے، وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب وہ پڑھتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور جو غم میں مبتلا ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے بندے ایک قسم کے ہیں وہ خوشی اور غمی دونوں ہی حالتوں میں اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک صفت بیان کی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ انس ابن قیس کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اتنا بھی زیادہ نیک نہیں ہوں کہ مجھے غصہ نہ آئے، یا جب میں ٹینشن میں رہتا ہوں، میری جو ہے تنگی چلتی ہے تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اتنا بھی زیادہ نیک نہیں ہوں، لہذا اس آیت میں میرا تذکرہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے وہ پہنچتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور زیادہ وہ جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ انس ابن قیس کہتے ہیں اے اللہ، میں اتنا بھی زیادہ نیک نہیں ہوں کہ میں راتوں کو جاگوں اور تیری عبادتیں کروں۔ ہاں اے اللہ، میں عبادتیں تو کرتا ہوں لیکن اتنی زیادہ عبادتیں بھی نہیں کرتا، لہذا اس آیت میں بھی میرا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچتے ہیں اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جائے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں اے اللہ، میں اتنا زیادہ بھی گنہگار نہیں ہوں، میں اتنا زیادہ بھی معصیت نہیں کرتا کہ میں تیری وحدانیت کا تذکرہ سن کر جو ہے ناراض ہو جاؤں، غصہ ہو جاؤں، لہذا اے اللہ اس آیت میں بھی میرا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر پڑھتے پڑھتے وہ ایک آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو گناہ تو کر لیتے ہیں، جو نافرمانیاں کر لیتے ہیں، جو میرے معصیت کے کام تو کر لیتے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، لیکن گناہ کے بعد وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں،
وہ میرے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ ہاں میں نے یہ گناہ کر لیا، اے اللہ میں نے یہ خطا کر لیا، اے اللہ میں نے یہ معصیت کا کام کر لیا۔ تو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو گناہ کرنے کے بعد میرے سامنے آ کر مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتے ہیں۔ حنف ابن قیس کہتے ہیں اللہ میں نے اپنا تذکرہ پا لیا، یہ میرا تذکرہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میں خطا کرتا ہوں، لیکن اے اللہ جب میں گناہ کر لیتا ہوں، جب میں خطا کر لیتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اقرار کر کے تجھ سے معافی مانگ لیتا ہوں، تجھ سے توبہ کر لیتا ہوں۔ اے اللہ میں نے قرآن کریم میں اپنا تذکرہ پا لیا اور تو نے بالکل سچ کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ایسی کتاب ہم نے تم پر نازل کی جس میں ہم نے تمہارا تذکرہ کیا، تمہارا ذکر ہم نے اس میں بیان کیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم بھی قرآن کریم کو پڑھیں تو صرف عربی جملوں کو نہ پڑھا جائے بلکہ اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے تعلق سے کیا بیان فرمایا وہ دیکھیں کہ ان اقوام کو جو اللہ نے ہلاک کیا، جن صفتوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا، کہیں وہ برائیاں، کہیں وہ بری صفتیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جن نیک لوگوں کی صفتیں بیان کی، آپ انہیں دیکھیے کیا یہ نیک صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، غور کریں، تدبر کریں اور اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں، اور سب سے بڑی بات کہ ایک آیت بھی اگر پڑھیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں نے آج تک جتنی بھی خطائیں کی، جتنے بھی غلطیاں کی، جتنے بھی گناہ سرزد ہو گئے، اے اللہ تو ان تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے تو ان تمام نیک اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔